میں جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے۔ فرمایا اس میں علماء نے کلام فرمایا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں سوال روح سے ہوگا، جسم سے نہیں ہوگا، اور اس وقت روح اس کے جسم میں سینے تک داخل ہوگی۔ بعض کہتے ہیں کہ روح اس کے جسم اور کفن کے درمیان ہوگی۔ اس سلسلہ میں جو آثار و مرویات ہیں وہ علماء کے نزدیک درست و صحیح ہیں، تاکہ انسان قبر میں سوال کا اقرار کرتا رہے اور اس حقیقت کی کھوج میں لگے اور کہے اللہ رب العزت ہی وہاں کے حالات کا بہتر علم رکھنے والا ہے۔ ہم قبر میں جائیں گے تو دیکھ لیں گے، اور اگر منکر نکیر کے ایک سوال کا بھی انکار کیا گیا تو اس کی دو وجوہات ہوں گی۔ پہلی، یا تو وہ کہے گا کہ یہ عقلی طور پر درست نہیں اور خلاف طبیعت ہے۔ دوسری، وہ یہ کہے گا کہ عقلی طور پر درست ہے لیکن اس کا ثبوت نہیں۔ تو اس کے اس قول سے نبوت اور معجزے کا ابطال ہوگا، کیونکہ وہ رسول ظاہر میں آدمیوں کی طرح تھے، وہ ان کا مزاج مختلف تھا۔ بے شک فرشتوں نے وہاں حاضری دی، ان پر نزول و وحی ہوا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ گیا، ان کا عصا اسلحہ بن گیا۔ یہ تمام چیزیں طبع کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کا منکر خارج السلام ہے، اور اگر کہا جائے جائز ہے لیکن ثابت نہیں، تو ہم نے اس قدر روایات ذکر دی ہیں جو سامع کے لیے کافی ہیں، اور قرآن مجید فرقان سعید میں اس کی گواہی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے بے شک اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اور وہ قیامت کے روز نابینا اٹھے گا۔ اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اس کا جینا تنگ کر دیا جائے گا سے مراد قبر کا سوال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ان کے قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ مردوں کا جوتیوں کی آواز سننا۔ حضرت فقیہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ مردہ دفن کر کے لوٹنے والوں کی جوتیوں کی چرچراہٹ کی آواز بھی سنتا ہے۔ دو فرشتے جن کے نام منکر نکیر ہیں اس سے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ثابت قدم رکھے، ٹھنڈی آنکھوں سے سو جا، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ان کے قول پر ثابت قدم رکھے گا۔ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ ان کے قول حق پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو قول حق کی توفیق نہیں دیتا۔ اور جب کافر یا منافق اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہیں گے، تو نے جاننے کا قصد ہی نہیں کیا۔ وہ اس کو گرزے سے ماریں گے، جس کو ارض سماوات کے درمیان جن و انس کے علاوہ سب سنیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے پاس قبر میں دو فرشتے منکر نکیر آئیں گے، جن کا رنگ سیاہ اور سبز آنکھیں ہوں گی، اور دانت زمین کو کریت رہے ہوں گے، ان کے بال زمین پر لگ رہے ہوں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی، اور بجلی کی کون جیسی ان کی آنکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج کے دن جیسی وہاں میرے پاس عقل ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے میں ان کے لیے کافی ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کو توفیق عطا ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم نزاع میں انسان کی ایسی چیخ نکلے گی جسے بجز انسان ہر جاندار سنتا ہے۔ اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو کر گر جائے۔ جب اسے اس کی قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں، اگر وہ صالح ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ۔ اگر تمہیں علم ہوتا کہ میرے لیے آگے کیا بھلائی ہے تو تم مجھے جلدی لے جاتے۔
اگر وہ صالح نہ ہو تو کہتا ہے مجھے لے جانے میں جلدی نہ کرو۔ اگر تم جان لو کہ میرے لیے آگے کیا شر ہے تو تم مجھے لے جانے میں اتنی جلدی نہ کرتے۔ اور جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے نہایت سیاہ رنگ اور سبز آنکھوں والے اس کے سر کے نزدیک آتے ہیں۔ تو اس کی نماز کہتی ہے میرے پہلو سے تم نہیں آ سکتے۔ اس ٹھکانے سے خوف کھاتے ہوئے اس نے کتنی راتیں بیداری میں گزار دی۔ پھر وہ پاؤں کی طرف آنے کا قصد کرتے ہیں تو سامنے والدین سے کی ہوئی نیکی آ جائے گی اور کہے کہ میرے پہلو سے تم نہیں آؤ گے، کیونکہ اسی ٹھکانے سے ڈر کی وجہ سے یہ ہماری خدمت میں صحیح اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ دائیں طرف سے آنا چاہیں گے تو اس کا صدقہ کہے گا کہ تم میرے پہلو سے نہیں آ سکتے، کیونکہ اس نے اسی جگہ سے بچنے کے لیے تو میرا عمل کیا تھا۔ پھر وہ بائیں طرف سے آئیں گے تو اس کا روزہ کہے گا کہ تم میرے پہلو سے نہیں آ سکتے، اس نے اسی جگہ سے بچنے کے لیے تو روزے کی بھوک اور پیاس برداشت کی تھی۔ پھر اسے بیدار کیا جائے گا جیسے سوئے ہوئے کو بیدار کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو نے اس ہستی کا دیدار کیا ہے؟ وہ کچھ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہے گا کس کے بارے میں کہتے ہو؟ کہا جائے گا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو وہ کہے گا کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دونوں فرشتے منکر نکیر اس سے کہیں گے تو زندہ رہا تو مومن، فوت ہوا تو مومن۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس کے لیے اللہ کے انعام کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ ہم بھی بارگاہ رب العالمین میں سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی توفیق دے اور ہمیں گمراہ کرنے والی تمناؤں سے محفوظ کرے، ہماری محافظت فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ مروی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قبر کے عذاب کے بارے میں بالکل بے علم تھی۔ ایک روز ایک یہودیہ عورت نے مجھ سے کوئی چیز طلب کی، میں نے اسے دے دی تو اس نے کہا اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ بات بھی یہودیوں کی خرافات کا حصہ ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میں نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بارگاہ خداوندی میں پناہ مانگے اور صالح عمل بجا لا کر قبر کی تیاری کرے، اس لیے کہ یہ تیاری دنیا میں آسان ہے لیکن وہاں جا کر تمام نیکیاں کرنا منقطع ہو جائیں گی، پھر اسے حسرت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ دانشور کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوت ہونے والے کے حالات پر غور و خوض کرے، کیونکہ مرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، یا ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی اجازت مل جائے، یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی اجازت مل جائے، مگر اسے اجازت نہیں ملے گی۔ تب وہ زندہ لوگوں پر حیرانی کا اظہار کریں گے کہ یہ لوگ کس طرح اپنے دن تباہ برباد کر رہے ہیں۔ اپنے وقت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارا رائس المال ہے اور اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ آخرت کا مال آج سستا ہے، اس لیے اسے اچھے طور پر جمع کیجیے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مال بہت مہنگا ہو جائے گا اور قیمتی ہو جائے گا، پھر آج کا جمع کیا ہوا مال کل کو کام آئے گا، اور ورنہ یہی مال کل تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ہم بارگاہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس محتاجی کے دن سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں ان شرمندہ لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو پھر دنیا میں آنے کی ایسی گزارشات کے در پہ ہوں جن کی شدید نہ ہو۔ اللہ ہمارے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے موت کی شدتوں اور قبر کی ہولناکیوں کو سہل فرما دے۔ بے شک وہ نہایت رحم کرنے والا ہے اور ہمارے لیے کافی ہے اور بہتر استطاعت فرمانے والا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آمین بجاہ النبی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کافی پیارا الحمدللہ بیان ہوتا ہے صبح کا، اور اس میں ہمارے لیے کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے کی، عبرت حاصل کرنے کی، اور عذاب قبر کے بارے میں ہم نے سنا تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنی حصہ بنانا چاہیے، عذاب قبر سے حفاظت کی جو دعا ہے۔ اور میرا خیال ہے ہم نے اس کو یاد بھی کیا تھا، ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم عذاب قبر کا سنا ہے تو اسی کے بارے میں ہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔
اچھا، جو ہم نے دعا پڑھی تھی اللہ معافنی فی بدنی، اسی کا ہی حصہ تھی، اسی کا ہی حصہ تھا، اسی دعا کا یہ حصہ تھا عذاب ایک کو۔ نماز کے اینڈ میں بھی آپ نے دعا یاد کروائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ جو ہاں جی جی، نماز کے بعد والی دعا بھی تھی، اور یعنی کہ میرا خیال ہے وہ رکوع کے بعد کی دعا تھی نا، ہاں، یعنی کہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم کئی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں ابھی، اور یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صبح و شام کے اذکار میں لکھی ہوئی ہے دعا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ آپ نے یہ یاد کروائی؟ ہاں، یہ دعا ہے، اس کو ہم دوبارہ اس لیے پڑھیں تاکہ اس میں ہمیں پتہ ہو کہ اس میں ہم عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ میں کفر اور غربت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی کہ سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں تھیں اس میں جو آپ بتا رہی نا وہ ہم نے پڑھی تھی، تو سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا میں ہم نے یہ پڑھی تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہ اللہ میں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے جو رکوع کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس طرح سے کئی ساری اور دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا آتینا پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ نماز کا ہی حصہ بن جائے گی، جس میں عذاب قبر سے بھی پناہ ہے، عذاب جہنم سے بھی پناہ ہے، زندگی اور موت کے ہر فتنے سے پناہ ہے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے بھی پناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے، یاد رکھنے اور اپنی ہیبٹ کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کی طرف جاتے ہیں، ہم نے آیت نمبر 110 سے پڑھنا ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمنا اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم بھیجی گئی ہو لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون، اور ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر، ولو آمنا، اور اگر ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب بھی، لکان خیر لہم، تو یہ بہتر تھا ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں سے ایمان والے ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہتر گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ کل بھی ہم نے اس کا کچھ تذکرہ سنا تھا، امر بن معروف و نہی عن المنکر کا، یا شاید اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ ان کو چاہیے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو کہ امر بن معروف و نہی عن المنکر کرے، کہ نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ کون سے وہ جماعت ہے، پھر اللہ اس آیت میں کلیئر کر رہا ہے کہ اے مومنو، وہ جماعت تم ہو، تم ہی بہترین امت ہو۔ اب آخری جو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا جو ذمہ داری ہے، ہدایت کی روشنی کس کے ذمہ لگائی ہے؟ مسلمانوں، تمہارے ذمہ لگائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں یہ کتاب دی گئی ہے، تمہیں یہ ہدایت دی گئی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب وہ گروہ جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے امر بن معروف، نیکی کا حکم دینے، و نہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے کے لیے جو گروہ ہے وہ تم ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان لے آتے، اہل کتاب ظاہر ہے پہلے ہدایت ان کے پاس تھی جب تک وہ سیدھے رستے پہ رہے، جب تک کہ وہ گمراہیوں میں نہیں پڑے تھے،
تو حق کی روشنی ان کے پاس تھی۔ پھر اللہ یہاں فرما رہے اگر وہ بھی ہدایت پہ آ جاتے، ایمان پہ آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ آئیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی امامت اور رہنمائی کے جس منصب سے بنی اسرائیل اپنی نااہلی کے باعث معزول کیے جا چکے ہیں، اس پر اب تم معمور کیے گئے ہو، اسی لیے کہ اخلاق و اعمال کے لحاظ سے اب دنیا میں تم سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، تم دنیا میں سب سے بہتر انسانی گروہ بن گئے ہو، اور تم میں وہ صفات پیدا ہو گئی ہیں جو امامت عادلہ کے لیے ضروری ہیں، یعنی نیکی کو قائم کرنے اور بدی کو مٹانے کا جذبہ و عمل، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اعتقاد و عملاً اپنا الہ اور رب ماننا۔ لہٰذا اب یہ کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اور تمہیں لازم ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور ان غلطیوں سے بچو جو تمہارے پہ شروع کر چکے ہیں۔ تو وہ غلطیاں کیا ہیں وہ بھی ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ اہل کتاب نے، بنی اسرائیل نے کیسے کیسے اپنی انبیاء کو پریشان کیا، اور کیسے کیسے انہوں نے اپنی کتاب میں چیزوں کو تبدیل کیا اور کیسے حکمات کو بدلا اپنی خواہشات کے لحاظ سے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب ذمہ داری تمہاری ہے تو تم ان غلطیوں سے بچو۔ تو اب اللہ جو فرما رہے ہیں اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی بنی اسرائیل ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ اب یہاں سنیے رہا فرما رہا ہے اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی سیدھے رستے پر ہیں، یعنی کس طرح سے کہ وہ ان میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق ہوتی ہے، وہ بے ایمانی کرنے سے، ظلم زیادتی کرنے سے بچتے ہیں، ایک اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ ایماندار ہیں لیکن اکثر افراد ان میں سے نافرمان ہیں، یعنی وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ نافرمان ہیں اور رستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 111، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ لَن يَضُرُّكُمْ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا، إِلَّا أَذًى سوائے ستانا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے لڑیں، یولوکم الادبار تو وہ تمہیں پیٹھ دکھائیں گے، یعنی پیچھے مڑ جائیں گے، پیٹھ دکھائیں گے، ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ تو اب یہ جو ہر طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کو ستاتے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ آپ کو ستا ہی سکتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی مقابلہ ہوا تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو اب یہ آج ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے ہی قرآن میں تو ساری خوشخبریاں موجود ہیں کہ تم مقابلے کے لیے جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا، ہم ہی اس کے باوجود ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ہی پیٹھ پھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کے وعدے تو کلیئر ہیں کہ اگر تم سے مقابلہ ہوا تو اللہ کلیئر کرتا ہے، کیونکہ کافروں کا جو آسرا ہے وہ طاغوت پر ہوتا ہے اور مشکل وقت میں طاغوت ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ کلیئر ہے کہ اگر جو ہے نا مقابلہ ہوا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ آیت نمبر 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ضربت علیہم الذلہ اور چسپاں کر دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ سوائے اس عہد کے جو اللہ سے کیا، وحبل من الناس اور اس عہد سے جو لوگوں سے کیا، وباءوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر چسپاں کر دی گئی محتاجی، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق ناحق، ذالک بما عصوا اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے جاتے تھے۔
اور وہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی۔ کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، اور یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ تو اب جو ہے دیکھیے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور ہمیں ان کی ہسٹری، یعنی یہ تو قرآن کو تو 1400 سال ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن نازل ہونے کے بعد کی ہسٹری بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کو کتنی دفعہ ذلت سے مار کے نکالا گیا۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ ابھی ہم اگر پچھلی ہسٹری دیکھیں تو ہٹلر نے ان کو، بنی اسرائیل کو مار کے نکالا تھا، اور قتل عام جو ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کا کیا تھا۔ اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو پچھلی صدی میں ہوا کہ جرمنی سے ان کو جو ہے بے گھر کر کے نکالا گیا ذلت و رسوائی سے، اور پھر جو ہے ابھی انہوں نے جو ہے فلسطین میں پناہ لی ہے، جہاں پہ وہ پھر ناحق زیادتیاں کر رہے ہیں اور ہر طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو ان پہ محتاجی کی مار ان کے لیے ہے، اور اگر کہیں ان کو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ اگر انہیں پناہ ملے گی تو انسانوں کی وجہ سے ملے گی، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت چین و امن نصیب بھی ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے بل بوتے پر قائم کیا ہوا امن و چین نہیں، بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی ہمیں معلوم ہے ان کو بیک کرنے والے جو باقی نیٹو ہے، باقی قوتیں ہیں، امریکہ ہے، تو ان کی وجہ سے ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کے خدا کے نام پر امان دے دی، اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے انہیں اپنے طور پر انہیں اپنی حمایت میں لے لیا۔ اس طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع بھی مل گیا، لیکن وہ ابھی اپنے زور سے نہیں بلکہ محض بے پائے مردی ہمسایہ، تو اس لیے جو ہے ان پہ ذلت اللہ نے ڈال دی ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ اب اس ذلت کی ان کے لیے وجہ کیا ہے کہ دیکھیے کہ ان کو کہیں بھی ٹھکانہ نصیب نہیں ہے۔ آج بھی ہم اسرائیل کو ایک کنٹری تسلیم نہیں کرتے اور اس کو ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے کہ اللہ کے غضب میں آ گئے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے وہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پہ محتاجی بھی ہوگی، مغلوبی بھی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ اب دیکھیے یہاں تک کہ ابھی اگر وہ پاور میں ہیں بھی تو قرب قیامت جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ جب جو ہے وقت قریب ہوگا امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس وقت جو ہے یہ لوگ بھاگتے پھریں گے، چھپتے پھریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں تک کہ درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو درخت بھی بول پڑے گا کہ اے مسلمان یہ میرے پیچھے ہے، اسے قتل کر دے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے غضب ان پر ہوا ہے، محتاجی اور مغلوبی ان پر مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کہ پیغمبروں کی نافرمانی یا گستاخی ایک چھوٹا معاملہ ہے، لیکن ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ اس درجے کے بے ادب اور گستاخ لوگ تھے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور ایک نہیں بلکہ کئی سارے انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے، اور یہ جو ہے ان کی اپنی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 113، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، نہیں ہے برابر اہل کتاب میں سے، امۃ قائمہ، ایک جماعت قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ آیت کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ حتی اہل کتاب میں سے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ کے غضب ہوا ان پر اور یہ نافرمان ہیں۔ یہاں اللہ نے کلیئر کر دیا کہ سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اب ان میں سے سب ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی بھی راہ راست پر، ہدایت پر قائم ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے بھی ہیں۔ دیکھیے جو لوگ مذہبی ہیں، جو دین کے قریب ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں ہوتے ہیں، جو ڈھونگ رچاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔
تو اس سے آگے انشاءاللہ عز و جل ہم کل پڑھیں گے۔ آج اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی آج کی ہم نے تفسیر میں پڑھا، جو ہم نے آیات میں پڑھا، جو ہم نے درس و بیان میں سنا، اسے ہمیں پڑھنے، یاد رکھنے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں باعمل بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔